بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹائپس آف دی نان پروفٹ آرگنائزیشنز. یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جن کا مقصد اکنامک ریٹرن اچیو کرنا نہیں ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ پروفٹ ان کا بیسک پرپز نہیں ہے. تو جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان میں پروفیشنل باڈیز ہوتی ہیں، ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں، چیریٹیز ہوتی ہیں، اور ایسوسیشنز اور میوچل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. یہ ان کی ٹائپس ہیں: 1 2 3 4 اور یہ 5. یہ 5 ٹائپس ہیں کس کی؟ نان پروفٹ آرگنائزیشنز کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایکچولی ان کا جو پرائمری گول ہے وہ پروفٹ نہیں ہے. whose primary goal is not profit. اسی لیے ان کو ہم این پی اوز کہتے ہیں، نان پروفٹ آرگنائزیشنز، یا این ایف پی ایس پی کہتے ہیں. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کچھ لوگ اکٹھے ہو کر کہیں پر باربیکیو کر رہے ہیں تو آپ کہہ دیں گے جی وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، کیونکہ وہ سوشلائزنگ کر رہے ہیں ٹوگیدر، کوئی باربیکیو کر رہے ہیں، تو اس کو ہم نان پروفٹ آرگنائزیشن نہیں کہتے. آرگنائزیشن کی کل میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرگنائزیشن جو ہوتی ہے وہ ایک کوآرڈینیٹڈ یونٹ ہوتا ہے جن میں کم از کم 2 لوگ ہوتے ہیں اور وہ کوئی ایک کامن گول یا کامن سیٹ آف گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ آرگنائزیشنز دوبارہ سے بتائی جا رہی ہے. آرگنائزیشنز آر دی سوشل ارینجمنٹ فار کنٹرول پرفارمنس آف کلیکٹیو گولز. یعنی سوشل ارینجمنٹس، کنٹرول پرفارمنس اور کلیکٹیو گولز. تو یہ آرگنائزیشن کی جو ہے وہ آپ کو ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے. ایکچولی یہ والا جو پورشن ہے یہ سمپلی اس لیے ہے کہ آرگنائزیشن کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آرگنائزیشن یعنی یہ ڈیفائن کیا گیا ہے یہاں پر کس کو؟ آرگنائزیشن کو. یہ میں نے پہلے آپ کو کروا دیا تھا لیکن یہ دوبارہ یہاں پہ اس نے دیا ہوا ہے. لیکن ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں. تو نان پروفٹ آرگنائزیشن کی جو ایگزامپلز ہیں وہ دیکھ لیجئے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس میں پروفیشنل باڈیز ہوتی ہیں، ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں، چیریٹیز ہوتی ہیں، ایسوسیشنز ہوتی ہیں، میوچل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. تو یہ وہی باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ کہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز اپنے ایم کے لحاظ سے اور فارمیلٹی کے حوالے سے ڈیفر کرتی ہیں، لیکن ہوتی ساری نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں. جیسے پہلی ہے پروفیشنل باڈیز. تو پروفیشنل باڈیز کیا ہوتی ہیں؟ وہ ریگولیٹ کرتی ہیں بیہیویئر آف دا ممبرس کو، اور پروفیشنل انٹرسٹ جو ہوتے ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے لیجسلیٹرز کے سامنے. لیجسلیٹرز وہ ہوتے ہیں جو آپ کے ملک کے قانون بناتے ہیں، تو ان کو بتاتے ہیں کہ ہماری جو انٹرسٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں. جیسے آئی سی ایم اے پی ایک پروفیشنل باڈی ہے، تو ان کے جو ممبرز ہیں وہ ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ لنک کر کے اپنے جو ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں یا ملک کے انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں. اسی طریقے سے ٹریڈ یونین ہے، یہ بھی نان پروفٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے. تو کوئی بھی ٹریڈ یونین ہو، ان کا بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو مالکان ہوتے ہیں کمپنیوں کے اندر ان کے ساتھ بارگیننگ کریں کس حوالے سے کہ جی ہمیں اچھی پے مل جائے اور ان کو کوئی اچھا ورکنگ کنڈیشن مل جائیں، سیف ورکنگ کنڈیشن مل جائیں. اسی طریقے سے یہ کون کرتا ہے؟ یہ ٹریڈ یونین یا لیبر یونین کر رہی ہوتی ہیں ایسا. تو یہ بھی نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. اسی طریقے سے کاز ریلیٹڈ چیریٹیز ہوتی ہیں. تو چیریٹیز خیراتی ادارے کو کہتے ہیں. تو ان کا ایک کاز ہوتی ہے، ان کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ کیوں انہوں نے چیریٹی بنائی ہے. تو وہ ان کا جو ایک پرپز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں، یا کسی جانوروں کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں، یا کسی بھی ایک پرپز کے لیے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں.
تو وہ کاز ہوتی ہے ان کی کوئی نہ کوئی، کچھ بچوں کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں چیریٹیز. اسی طریقے سے والنٹری ایسوسیشنز ہوتی ہیں. تو والنٹری ایسوسیشن جو ہوتی ہیں ان میں ایمیٹیور اسپورٹس کلبس، جیسے شوقین لوگ ہوتے ہیں کسی چیز کے کرنے کے، تو وہ سوشل کلبز ہوتے ہیں. کوئی پیرنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو اسکول کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس طریقے کی پروفٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے ایجوکیشنل اسٹیبلشمنٹس ہوتی ہیں، جیسے یونیورسٹیز اور اسکول جو ہوتی ہیں وہ بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز کے انڈر جو ہے اسٹیبلش ہوتے ہیں، اور وہ پھر اسکولنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ریسرچ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے جو ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ایجوکیشنل اسٹیبلشمنٹ، والنٹریلی کاز ریلیٹڈ چیریٹیز، یہ ساری اگزامپلز ہیں کس کی بھلا؟ نان پروفٹ آرگنائزیشن کی. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ایمز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں اور ان کی فارمیلٹی کے لحاظ سے یہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. کچھ جگہوں پر یہ جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یہ فارمل ہوتی ہیں اور پرماننٹ بھی ہوتی ہیں، اور وہ ایک پراپر ایک لیگل چینل سے آ رہی ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو وہ رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں. ان کو رجسٹرڈ چیریٹی یا چیریٹیبل ٹرسٹ کہتے ہیں. اور لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ مزید کنسیشنز پرووائڈ کرتی ہے. ایگزیمشن فرام پیئنگ ٹیکس وہ پے نہیں کرتی ہیں، اور جو کہ ان کو ارننگس کے اوپر ہوتا ہے یا ڈونیشنز کے اوپر ہوتا ہے. اور ان کو جو مینج کر رہے ہوتے ہیں وہ کون لوگ کہلاتے ہیں؟ وہ ٹرسٹیز کہلاتے ہیں. اور وہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ اس چیز کو وہ انشور کرتے ہیں کہ جو بھی انٹرسٹ، جو بھی اس چیریٹی کے انٹرسٹ ہے اس کو لے کے چلا جائے. تو جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ بہت ساری اکاؤنٹنگ باڈیز جو ہیں وہ چیریٹیبل ٹرسٹ کی ایگزامپل ہیں اس کی. تو آگے ہے میوچل آرگنائزیشنز. ان کو میوچلز بھی بولتے ہیں، اور یہ اسپیشل کیس آف پرائیویٹ سیکٹر ہیں. میوچل میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو آپریشنز ہوتے ہیں ان کو ان کے کسٹمرز ہی کر رہے ہوتے ہیں. ان کے کوئی شیئر ہولڈرز نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ شیئر ہولڈر ہوں گے تو وہ ان کو پروفٹ دینا پڑے گا. یہاں پر ایسا نہیں ہے. یہاں پہ یہ خود ہی کسٹمر ہی اس کے مالک ہوتے ہیں. میوچل کا مطلب ہوتا ہے باہمی طور پر. تو یہ کیا کرتے ہیں، ان کے کسٹمرز اپنے اس میوچل جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کی سروسز سے خود بھی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس کے مزید وہ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹریڈنگ سرپلس بھی اپنے آپ کو. تو میوچل جو ہوتے ہیں وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن بھی ہوتی ہیں اور پروفٹ سیکنگ کمپنی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر یہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. تو یہ چیز ایگزامپلس ہو گئیں کس کی، جو ہمارا یہ ٹاپک تھا کہ وٹ آر دی ٹائپس آف دی نان پروفٹ آرگنائزیشنز. تو ٹائپس میں نے 5 آپ کو بتا دی، اور اس کے اندر یہ چھوٹا سا ایک ایریا لکھا ہوا ہے یہ والا، جو کہ آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن کے حوالے سے ہے. تو یہ علیحدہ ہے. اس میں بتایا گیا کہ آرگنائزیشنز کیا ہوتی ہیں؟ سوشل ارینجمنٹس ہوتے ہیں کنٹرولڈ پرفارمنس کے لیے، اور کلیکٹیو گولز ہوتے ہیں اس کے اندر. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیکٹیو گولز یہ والی بات ہے. تو کوئی بھی آرگنائزیشن ہو ان کا جو گول ہوتا ہے وہ کلیکٹیو ہوتا ہے. اور اگر نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے تو اس میں بھی یہی ہوگا کہ کلیکٹیو گول ہوگا، سوشل ارینجمنٹ ہوگا اور کنٹرول پرفارمنس ہوگا. تو سوشل ارینجمنٹ مینس کہ اس کے اندر ایک ہیرارکیز ہوں گی کہ کیسے ورکنگ کرنی ہے. ایک پراپر ایک سسٹم ہوگا کہ یہ اس کا پریزیڈنٹ ہے، یہ اس کا جنرل سیکرٹری ہے، ایسے کر کے نا. اور پھر کنٹرول پرفارمنس ہوگا، یعنی اس میں آپ کو سسٹم اور پروسیجر بتائے جائیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے. اور ان سب کا جو گول ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کامن گول ہوگا، کلیکٹیو گول ہوگا، کوئی پرسنل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ کسی ایک عام آرگنائزیشن کا بھی ہو سکتا ہے، اور نان پروفٹ آرگنائزیشن میں بھی یہ تینوں باتیں ہوتی ہیں. اچھا جی،
اس کے بعد آگے چلے جائیں تو اگلا جو ٹاپک ہے چھوٹا سا وہ یہ ہے کہ فائنینشیل کانسٹرینٹس ان دی ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز. تو فائنینشیل کانسٹرینٹس کیا آتی ہیں، کیونکہ جو اب آرگنائزیشن ہے وہ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے، پروفٹ کے لیے تو نہیں بنی ہوئی، تو پھر وہ اپنی فائنینشیل پرابلمس کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں، ان کو کیا کیا کانسٹرینٹس سامنے آتی ہیں، کیا رکاوٹیں آتی ہیں. کانسٹرینٹس کہتے ہیں رکاوٹوں کو. تو کیا معاشی یا فائنینس سے ریلیٹڈ ان کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں، کن کو، نان پروفٹ آرگنائزیشنز کو. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اور پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے مینز اور اینڈ میں فرق ہوتا ہے. جیسے اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں اور جو پروفٹ اورینٹڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں دونوں کی بات کو سمجھ لیجئے. جو پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے جو مینز ہوتے ہیں، ذرائع یا ریسورسز، اور ان کے جو اینڈز ہوتے ہیں، اینڈز مینز کہ ان کا جو پرپز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو جو پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں ان کے جو مینز ہوتے ہیں وہ سروس ہوتے ہیں. سروس یہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور سروس کیوں پرووائڈ کرتے ہیں، ان کا پرپز کیا ہوتا ہے، پرپز ہوتا ہے منی. یعنی منی کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو پروفٹ آرگنائزیشن کے مینز کیا ہوتے ہیں، ذرائع کیا ہوتے ہیں، ان کی سروس پرووائڈ کر کے منی کو حاصل کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے. اینڈ کا مقصد ہے، اینڈ مینز مقصد، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. لیکن جو دوسری طرف ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں، ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں، ان میں مینز اور اینڈز جو ہوتے ہیں وہ ریسیپروکل ہو جاتے ہیں، یعنی الٹ جاتے ہیں. یعنی اس کے اندر جو مینز ہوتے ہیں اور جو اینڈز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اینڈز مینز پرپز. تو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن جو ہوتے ہیں، ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن جو ہوتے ہیں ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن کے مینز اور اینڈز کیا کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اسی طریقے سے جو پروفٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے، پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشن جن کا مقصد پروفٹ کو ارن کرنا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، یہ سروس کے ذریعے منی جنریٹ کرتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، ان کے جو مین ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے منی. یعنی منی کے ذریعے، مین ذریعے، منی کے ذریعے ان کا بیسک آبجیکٹو کیا ہوتا ہے یا اینڈ کیا ہوتا ہے، سروس. تو یہ منی کے ذریعے سروس دیتے ہیں. ان کا بیسک پرپس سروس دینا ہے. ان کا بیسک پرپس، پروفٹ اورینٹڈ آرگنائزیشن کا بیسک پرپس منی جنریٹ کرنا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ دونوں کلیئر ہو گئے کہ پروفٹ آرگنائزیشن کا مین سروس ہے اور اینڈ آبجیکٹو جو ہے وہ منی جنریٹ کرنا ہے. انہوں نے منی کے ذریعے سروس دینی ہے لوگوں کو، نان پروفٹ آرگنائزیشن. تو یہ بیسک ڈفرینس ہے پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشن اور ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن کے اندر. ٹھیک ہو گیا؟ یہ سروس سے منی کی طرف جاتے ہیں، یہ منی خرچ کر کے سروس پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو. کون بھلا؟ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن. تو یہ ڈفرینس ہے ان کے اندر جی. اچھا، اب اگر ہم واپس آ جائیں کہ کیا ہے اس کے اندر، تو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ناٹ پروفٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں ان کا مقصد سرپلس آف فنڈز کو جنریٹ کرنا نہیں ہوتا ہے. ان کا مقصد جنریشن آف ویلتھ نہیں ہوتا ہے. ان کا پرپز، پرائمری پرپز یہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو بنائی ہی نان فائنینشیل آبجیکٹو کے لیے ہیں.
نان فائنینشیل آبجیکٹیو اور ان کا مشن کیا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ بات سمجھ گئے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ جو یہ لوگ ہوتے ہیں یہ دے آر ناٹ سیکنگ اور جنریٹ دا فنڈس، پہلی بات. دوسری بات یہ ان کا کام جنریشن آف ویلتھ نہیں ہوتا، ناٹ دا پرائمری پرپز فار دیئر اونرز. اور ان کا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹو میٹ دی نان فائنینشیل آبجیکٹیوز. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ٹو میٹ دی نان فائنینشیل آبجیکٹیوز. یہ ان کی نان پروفٹ آرگنائزیشن کو دوبارہ سے بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے جو انکم دینے والے لوگ ہوتے ہیں اور انکم خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا انکم کو ریسیو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سیم نہیں ہوتے ہیں. مطلب ڈونر اور ہوتے ہیں، ڈونی اور ہوتے ہیں. جنہوں نے پیسہ دیا ہوتا ہے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے اور جو لوگ پیسہ لے رہے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ پرووائڈر آف دا انکمز جو انکم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں اور جو ریسیپینٹ آف دا سروس ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ڈونر آف دی ویلفیئر چیریٹی از ناٹ لائکلی ٹو بی دا ریسیپینٹ آف دا ہیلپنگ ہینڈ. تو ڈونر اور ہوگا اور جو ریسیپینٹ ہوں گے وہ اور ہوں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب آپ نے کسی ایک جگہ پہ جا کے آپ نے معذور لوگ ہیں ان کے لیے ویل چیئر دے دی، تو ویل چیئر دینے والے آپ ہیں، یعنی ڈونر آپ ہیں، اور جو لینے والے ہیں وہ ویل چیئر وہ معذور لوگ ہیں، ہینڈی کیپ ہے، وہ ریسیپینٹ کہلائیں گے. تو ریسیپینٹ اور لوگ ہیں اور اس کو دینے والے لوگ اور ہیں. اس لیے لکھا ہے پرووائڈر آف دا انکم ڈفرینٹ ہوتے ہیں ریسیپینٹ آف دا سروس سے. سمجھ گئے؟ تو اسی لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے فریکوینٹلی جو ہے ان ایسی آرگنائزیشنز کو جو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں گورنمنٹ ان کو فنڈ پرووائڈ کرتی رہتی ہے، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ سوشل ویلفیئر ہے، ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے اور آرٹسٹک جو ہے وہ امپرومنٹ لے کے آنا ہے ملک کے اندر یا اکانومی کے اندر. تو یہ پہلی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن جو ہوتے ہیں وہ اپنی جو سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ فری پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دے آفن پرووائڈ دیئر سروس فار فری. تو وہ اپنی ڈیمانڈ کو پرائس کے ساتھ نہیں چارج کرتے، اپنی سروس کو پرائس کے ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو وہ ان کو فری دے رہے ہوتے ہیں. جیسے فری ہیلتھ کیئر آرگنائزیشن جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ڈیمانڈ لوگ جو کرتے ہیں کہ ہماری ٹریٹمنٹ کریں تو اس کے لیے وہ فنڈ نہیں لیتے ہیں ان سے. جیسے آپ انڈس ہاسپٹل کی اگزامپل لے لیجئے کراچی کے اندر، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ فری وہاں پہ لوگوں کو وہاں پہ کوئی کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے، وہاں پہ لوگ فری جو ہے وہ اپنا علاج کرواتے ہیں کیونکہ وہ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے. تو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن کو ان حالات کے اندر اپنے جو بجٹس ہیں جو ان کو وہاں پہ ڈونرز پیسہ دیتے ہیں اپنے بجٹس کے اندر سروائیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے. اس لیے ان کے جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ جو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے یہ کتنا اچھا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے جس کے لیے ہم نے ان کو پیسہ دیا ہے. تو اس لیے نارملی ان کمپنیوں کے اندر ان نان پروفٹ آرگنائزیشنز کے اندر فائنینشیل کانسٹرینٹس کی وجہ سے ان کے آبجیکٹو بعض اوقات ہرٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ.